دانیال عارف ہیں جی سرگودا سے، وہ انہوں نے حوالہ دیا ہے بلاول بھٹو کے کہ ایک جلسے کا، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کا تختہ الٹ دیں وغیرہ وغیرہ. تو کیا بلاول صاحب پاکستانیوں کو یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ جو حکومت ان کی سندھ میں پچھلے 14 سال سے چل رہی ہے اس کا کیا حال ہے؟ پورا سندھ بدترین حالت میں ہے، کراچی اس سے بھی 10 سال آگے ہے، اور جو روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا آج اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. تو دانیال صاحب، سوال آپ کا سادہ ہے، اس پہ میں کیا جواب دوں؟ یہ ایک ایسی ریالٹی ہے جس سے پاکستان کا ہر بالغ آدمی جو اس طرح کی خبروں میں دلچسپی رکھتا ہے، اخبار پڑھتا ہے، وہ جانتے ہیں. اس پہ میں کیا کروں؟ روٹی کپڑا مکان کی کہانی ہے، تب سے شروع ہے. بریلینٹ مین، اور میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اعتزاز احسن صاحب. تو ابن سہرا نے ان کا انٹرویو کیا تو وہ 50,000 سے زائد ماشاءاللہ ویوز. تو مجھے یہ اس لیے یہ بات بہت اچھی لگی کہ جس طرح کے پروگرام عموماً ہمارے ہاں شوق سے دیکھے جاتے ہیں، اس میں کامیڈی ہوتی ہے، کوئی میوزک شوزک، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ڈراماز دیکھے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت امپرووڈ اور بہترین، ان کا ذوق جو ہے اور ان کی پسند جو ہے وہ بہت قابل قدر اور بہت اعلیٰ ہے. میں انٹرٹینمنٹ وغیرہ کے میں ڈیفینیٹلی خلاف نہیں ہوں. میں پرانے زمانے کا میوزک بڑے شوق سے سنتا ہوں، پرانی موویز بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، اور کامیڈی بھی اگر ہو کبھی، لیکن ان پہ فوکس کا چلا جانا کوئی اچھی علامت نہیں ہے کہ آپ کی پریورٹی نمبر 1 صرف ہنسی مذاق ہو جائے. تو اعتزاز صاحب جیسے بندے کے ساتھ ایک انٹرویو کو دیکھنا اور اتنا پسند کرنا، اس کے لیے ہمارے ویورز بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہے. عرشیہ ثاقب ہیں کراچی سے. یہ ہماری بیٹی بڑے دکھ سے ایک سوال کہتی ہیں، کل انڈیا میں ایک باحجاب لڑکی مسکان خان نے بہادری سے انتہا پسند ہجوم کا اکیلے مقابلہ کیا، جو شاید آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا. بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا حجاب میں لپٹی عورت درجنوں آوارہ کتوں کے سامنے اللہ اکبر کہنے کے بعد عورت نہیں رہتی؟ کیا آپ بے غیرت بریگیڈ کے سارے ویمن رائٹس لفظ اسلام کی شروعات پہ ہی دم توڑ جاتے ہیں؟ کہاں گئے ہمارے ہیومن رائٹس کے چیمپئنز اور حقوق نسواں کے عورت مارچ والے دائی؟ بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ خبر اخباروں میں دیکھی، چونکہ میں سوشل میڈیا وغیرہ قطعاً نہیں دیکھتا، اور سوشل میڈیا کیا، میں ٹی وی بھی بہت کم دیکھتا ہوں. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، تو جو مرد عورت کی عزت نہیں کرتا اسے کسی ماں نے نہیں جنا ہوتا، اور اس کی رگوں میں خون بھی ناپاک ہوتا ہے. باقی رہ گیا یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئنز، تو آپ کے شاید علم میں ہو، میں تو سال ہر سال سے ان لفظوں کا، ویسٹ سے آئے ہوئے ان لفظوں کا مذاق اڑاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات ان عقل سے پیدل لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہیومن رائٹس کے لیے ہیومن ہونا ضروری ہے. پہلی بات، انسانی حقوق انسانوں کے ہوتے ہیں، بھیڑیوں کے نہیں.
آوارہ کتوں کے نہیں. ایک بات. اور جہاں تک آپ نے کہا نا حقوق نسواں کے عورت مارچ والے، اور یہ وہ کراؤڈ ہے، میرا جسم میری مرضی. خدا کی پناہ ان کے دماغ شل ہو چکے ہیں، یا یہ بالکل ٹریک سے اتر چکے ہیں. آزادی ہے، پاگل ہونے کی بھی آزادی ہے، احمق ہونے کی بھی آزادی ہے، اور این جی او سے مال بٹورنے کی بھی آزادی ہے. میرا جسم میری مرضی، یہ مجھے کسی لطیفے سے بھی گیا گزرا، یہ ٹرم یا کہہ لو آپ سلوگن. میری پیدائش میری مرضی کی نہیں، میرا جینڈر میری مرضی کا نہیں کہ میں نے عورت کے طور پہ پیدا ہونا کہ مرد کے طور پہ پیدا ہونا. ماں باپ میری مرضی کے نہیں، جس مذہب میں پیدا کیا گیا وہ میری مرضی کا نہیں، بہن بھائی میری مرضی کے نہیں، ملک میری مرضی کا نہیں، معاشرہ میری مرضی کا نہیں، میرا قد کاٹ رنگ روپ میری مرضی کا نہیں، میرا فہم تدبر حکمت بصیرت میری مرضی کی نہیں. تو پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، ان کی کوئی لاجک ہوگی ڈیفینیٹلی، کچھ بھی نہیں. ہم انسان بنیادی طور پہ جبر اور اختیار کے درمیان پینڈولم کی طرح ڈولتے رہتے ہیں زندگی بھر. اور جبر اور اختیار بھی کوئی عجیب و غریب مسئلہ ہے. ایک بچہ جو نوشکی میں پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی زندگی بھر کی 99% بازی ہار گیا ہوتا ہے. جو بچہ اسکینڈینیویا میں پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی 99% بازی جیت گیا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے عجیب و غریب طرح کے محاورے گھڑے ہوئے ہیں. زندگی موت اللہ کے ہاتھ، بالکل اللہ کے ہاتھ، لیکن آپ کو اس کا مطلب نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہو. اسکینڈینیویا میں ایوریج عمر، اوسط عمر کتنی ہے؟ ہمارے ہاں کتنی؟ ان کے ہاں لٹریسی ریٹ، شرح خواندگی کتنی ہے؟ ہمارے ہاں کتنی ہے؟ یا ویسٹ میں کتنی ہے؟ باقی ویسٹ کی بات کر لیتے ہیں. تو بھائی یہ اسی طرح کا بیٹا سلسلہ ہے. یہ ہیومن رائٹس کی عقل نہیں ہے ان کو. ہیومن ہوگا تو اس کے رائٹس ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہوں گے، ہونے بھی چاہیے. اور اگر وہ ان ہیومن ہے، یہ جو معصوم بچوں کے ساتھ اور یہ اس طرح کی مکروہات، ان کے کو رائٹس ہیں. اس ملک کے تو بے شمار بندے ایسے ہیں جو بنیادی طور پہ فائرنگ سکواڈس کے کیسز ہیں. بہرحال یہی حال، میرا جسم میری مرضی. اور کیا جسم تیرا اور کیا تیری مرضی؟ تو کیڑوں نے کھانا ہے. اگر تو ہندو عورت ہے تجھے جلا دیا جانا ہے، مسلمان ہے عیسائی ہے اسے دبا دیا جانا ہے. اگر وہ کوئی وہ لوگ ہیں جو ہمارے ٹاور آف سائلنس پہ مردوں کو رکھ دیتے ہیں تو پرندوں کو کھلا دیا جانا ہے. تمہارا جسم تمہاری مرضی. پتہ نہیں اس کے لیے کس طرح کی عقل کی ضرورت ہے.